امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک نیک بزرگ گزرے ہیں حضرت فضیل بن ایاس علیہ الرحمہ۔ یہ حضرت فضیل بن ایاس ایک دن اپنے ایک شاگرد کے نزع کے وقت اس کے پاس تشریف لے گئے۔ شاگرد پر جان کنی کا وقت تھا، روح نکلنے کا، موت کا وقت قریب تھا۔ حضرت فضیل بن ایاس فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی۔ اس سورہ یاسین شریف کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو کہ یہ سورہ یاسین شریف سے جان کنی میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جس میں نزع کا وقت ہے اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو حضرت فضیل بن ایاس فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی تو اس میرے شاگرد نے اشارہ کر دیا کہ یہ سورہ یاسین شریف پڑھنا روک دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا بند کر دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اور کلمہ پڑھنے کی تلقین جو ہے مردے کو کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ جو جس میں جان کنی کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ علماء نے جو درست طریقہ لکھا جس میں موت کا وقت ہو اس کے قریب بیٹھنے والے وہ خود سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بار بار پڑھیں۔ دوسرا کلمہ جو ہے یہ بار بار پڑھیں۔ جب یہ کلمہ پڑھیں گے اگر رب کو منظور ہوا تو یہ جو مرنے والا ہے اس کی زبان پر بھی ان سے سن کر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ مردے کو مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کا درست طریقہ یہ ہے۔ اگر مرنے والے کو یوں کہا جائے کہ کلمہ پڑھو تو بعض اوقات علماء فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت نزع کا وقت یہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور دنیا میں جیسے کسی کو کوئی سخت سر درد ہو رہا ہو اسے کوئی کہہ دے کہ بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھو، بعض اوقات سخت سر درد میں یا ایسی کسی سخت تکلیف میں وہ مریض ایسا پریشان ہوتا ہے، چڑچڑا سا ہو چکا ہوتا ہے، وہ یہ جواب دے دیتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، جب مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر نزع کے وقت میں جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے وہ بیچارہ مرنے والا سخت تکلیف میں ہے، اس کو یوں کہا جائے کلمہ پڑھو اور اس کی زبان سے یہ نکل جائے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا یا میں نہیں پڑھتا کلمہ، اس تکلیف کی وجہ سے یہ اس کی زبان سے نکل جائے تو کہیں خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کلمے کی تلقین کرنی ہو تو کلمہ جو اس وقت موجود ہو انہیں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ حضرت فضیل بن ایاس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شاگرد کو جو کلمے کی تلقین شروع کی، کلمہ پڑھنا شروع کیا تو میرا یہ شاگرد یہ بول اٹھا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، معاذ اللہ، میں اس کلمے سے بیزار ہوں، خاموش ہو جاؤ، میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اور انہی الفاظ پر فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ حضرت فضیل بن ایاس فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس شاگرد کی اس برے خاتمے کا بڑا صدمہ تھا، بڑا افسوس تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ شاگرد یہ تو نیک آدمی ہے اور بظاہر وہ نیک اعمال بھی کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں 40 دن تک اس صدمے کی وجہ سے روتا رہا، اس اپنے شاگرد کے برے خاتمے کو یاد کر کے 40 دن تک روتا رہا۔ 40 دن کے بعد میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اسی شاگرد کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو بظاہر نیک اعمال کیا کرتا تھا لیکن تیرا یہ برا خاتمہ ہوا، تو کلمے سے بیزار ہو کر مرا،
اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے جہنم کی طرف فرشتے لیے جا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس نے بتلایا کہ میرے اندر 3 عیب تھے، 3 خامیاں تھی میرے اندر، وہ 3 گناہ جو میں کیا کرتا تھا ان کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا اور میرا برا خاتمہ ہوا۔ کون سے 3 گناہ کیا کرتے تھے؟ وہ بتلاتا ہے کہ ایک عیب میرے اندر یہ تھا کہ میں چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگایا کرتا تھا، 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا کرتا تھا، رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈلوا دیا کرتا تھا، دوستوں کو جدا کروا دیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر بات لگایا کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا۔ اس وجہ سے مجھ پر یہ عذاب نازل ہوا۔ دوسرا عیب اس نے بتلایا کہ میں حسد کیا کرتا تھا، میں دوسروں سے اپنے دوستوں سے جلا کرتا تھا، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر تمنا کرتا تھا کہ کاش ان سے یہ نعمت چھن جائے، اس وجہ سے مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور تیسرا عیب اس نے بتلایا کہ میں ہر سال 1 گلاس شراب کا پیا کرتا تھا۔ کسی طبیب نے، کسی حکیم نے مجھے یہ بتایا تھا کسی بیماری کے علاج کے لیے کہ ہر سال بعد 1 گلاس شراب کا پی لیا کرو، تمہیں یہ بیماری نہیں ہوگی۔ تو میں اس بیماری سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے ہر سال 1 گلاس شراب کا پی لیا کرتا تھا۔ ان 3 عیبوں کی وجہ سے مجھ پر یہ قہر نازل ہوا، الامان والحفیظ۔